سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. حدیث نمبر 89 چل رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے انصاری دوست تھے اور ہم دونوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن میں سرکار کی صحبت میں جاتا، علم سیکھتا، اور میرا انصاری بھائی کام کر رہا ہوتا تھا، میں آتا ان کو علم سکھاتا. اگلے دن وہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے اور میں کام میں مشغول ہوتا، پھر وہ آ کر مجھے علم سکھاتے تھے. ہم اس پر کلام کر رہے تھے کہ یہ ایک بہترین معتدل طریقہ ہے، حد اعتدال میں رہتے ہوئے. محبت میں بھی اعتدال ہے، پیار میں اعتدال ہے، علم سیکھنے میں اعتدال ہے، گھر والوں کے حق ادا کرنے کے سلسلے میں اعتدال. آپ کو ہر چیز میں ایک بڑا سلیقہ، ایک قرینہ نظر آئے گا. ہمارے بعض بہن بھائی، ہم اسی پہ کلام کر رہے تھے کہ بعض ہمارے بہن بھائی جذباتیت سے کام لیتے ہیں اور بعض اوقات کچھ واقعات اور قصص سننے کے بعد وہ اصل شریعت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور ان قصص سے، ان واقعات سے ایک درس حاصل کر کے اسے اپنے لیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی محبت اور عشق کو پرکھنے کا بھی ایک معیار بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ عین دین ہے. ہم یہی آپ کو سمجھا رہے تھے 2 پروگرام سے کہ دیکھیے ایک شخص ایسا ہے مثال کے طور پہ تنہا ہے، اس پر نہ ماں باپ کا حق ہے، نہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، نہ کوئی اور لوگوں کے حق ہیں. وہ شخص، بہت اچھی بات ہے کہ مستقل کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرے، مستقل کسی اچھے آستانے سے، خانقاہ سے وابستہ ہو جائے اور اپنی زندگی وہاں گزارے تو ہزاروں گناہوں سے بچے گا الحمدللہ اور بہت اچھی وہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی جو شریعت کے احکام ہیں ان کو وہ مکمل طور پہ فالو کرے گا تو ترقی پائے گا اور بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. علم دین بھی فرض سیکھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور صحبت اختیار کرے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے بارے میں خصوصاً کلام کر رہے ہیں جن کے ماں باپ ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کی خدمت کے منتظر ہیں، اجازت نہیں دی ہے، راضی نہیں ہیں، بیوی بچے موجود ہیں، وہ کسی اور سے مانگ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں، خاندان کے دوسرے لوگ روٹی کے ٹکڑے ان کو لا کر دے رہے ہیں اور تانا زنی کر رہے ہیں، اور ایسا شخص اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھی بچوں کو چھوڑ کر اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی خواجہ صاحب بھی تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہے تھے، فلاں بھی تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ 20 سال رہے تھے، 22 سال رہے تھے، تو یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے آ کر بیٹھ گیا. بھائی وہ خواجہ صاحب تھے، وہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے بڑا اعتدال کر کے اور تمام قواعد اور قانون شرع کا لحاظ کرتے ہوئے صحبت اختیار کی تھی. آپ نے کون سی چیزوں کو، آپ کو تو علم بھی اتنا حاصل نہیں ہے اور آپ آ کے یہاں بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے بارہا سنا ہے، کئی صحابہ ایسے ہوئے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم جہاد پر جانے کی اجازت چاہتے ہیں، اور سرکار نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہیں. فرمایا ان کی خدمت کرو، اسی میں اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. اندازہ کریں کہ سرکار یہ نہیں فرما رہے 24 گھنٹے میرے پاس رہو، جہاد کے لیے چلے جاؤ. اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، کیونکہ اس وقت جہاد فرض نہیں ہوگا، مستحب تھا، یا واجب ہوگا، لیکن ہر ایک پہ واجب نہیں ہے. جب جہاد واجب ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کی اجازت ضروری ہوتی ہے. اگر ماں باپ منع کر دیں تو ماں باپ کا کہنا ماننا فرض، جہاد واجب، جہاد ترک کیا جا سکتا ہے. یہاں پر بس یہ ہے کہ وہ صحابی چاہتے تھے کہ میں اسلام کے لیے لڑوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو اس جہاد پر فوقیت دی ہے. تو پھر اس قسم کی روایات ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو کسی کو کوئی بات ہماری ناگوار گزری ہو تو معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم جو بات کہتے ہیں وہ عین شریعت کے موافق آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں کہ جو صرف صوفیہ عظام کے قصے پڑھ کر، اکابرین کے قصے پڑھ کر، اب انہیں نہیں پتا کہ اس میں قصوں میں حقیقت کتنی ہے اور رطب و یابس کتنا ہے، اضافہ کتنا کر دیا گیا ہے. حقیقت پر بھی ہے تو ان بزرگوں کی سوچ کیا تھی، ان کے ساتھ حالات کیا تھے، ماحول کیا تھا، کس سوچ کے ساتھ وہ کسی دوسرے بزرگ کی صحبت میں مستقل رہے تھے. کوئی شعور حاصل نہیں ہے ان کو، اتنی نظر کی گہرائی حاصل نہیں ہے. بس پڑھا میں بھی ایسا کروں گا، اور فوراً پھر وہ ماں باپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماں باپ تنبیہ کر رہے ہیں، یہ ان کے حکم کو ٹال کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے اور آ کے سمجھ رہا ہے کہ یہاں میں بیٹھ جاؤں گا ایک آستانے پہ تو انشاءاللہ پتہ نہیں کتنا اونچا غوث پاک بن جاؤں گا اور کتنا بڑا اللہ کا ولی بن جاؤں گا. ارے بھائی سوچو تو صحیح، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ہی سوچ کے ساتھ اب اتنی گہری نظر والے ہو جاتے تو ابھی تک تو آپ کو پتہ نہیں کتنے مقامات مل چکے ہوتے.
تو ایسے بچوں کی خدمت میں ہماری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ وہ سمجھیں اور راہ اعتدال اختیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ ہماری بات کو آپ برا نہ مانیں، ہم تو حضرت عمر فاروق کے عمل کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام بھی کر رہے ہیں، یہاں تشریف بھی لا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، اور آپ کے دوست تھے انصاری۔ مہاجر صحابہ جو تھے یہ بزنس میں بہت ماہر تھے، یہ بزنس مین لوگ تھے، اور انصاری اکثر صحابی جو تھے یہ کھیتی باڑی کے اندر بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو اندازہ کریں کہ ایک اپنے بزنس کو ٹائم دے رہا ہے، کوئی اپنے زمینوں کو ٹائم دے رہا ہے، اور پھر نبی کریم کی صحبت میں بھی حاضر ہو رہے ہیں، اور سرکار یہ نہیں فرما رہے میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہو، 24 گھنٹے میرے پاس بیٹھو، نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین، آپ ہی کے تو فرامین ہیں، ماں باپ کو بھی ٹائم دو، بیوی بچوں کو وقت دو۔ اور آگے حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو کتاب النکاح کے اندر وہ حدیثیں تو بڑی لاجواب حدیثیں ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کی پست ذہنیت کا پردہ چاک ہوگا کہ جو مطلب دین کی ایک الگ ہی شکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بولتے ہیں ہماری انفرادی سوچ ہے۔ لوگوں کو یہ سوچ حاصل نہیں ہے، آپ کی انفرادی سوچ نہیں ہے، شریعت سے ہٹ کر سوچ ہے۔ یہ سوچ آپ اپنے پاس ہی رکھیے، آپ ہی کی انفرادی سوچ رہے تو بہت اچھا ہے، معاشرے پہ مسلط کر دیں گے، بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ آپ کو حدیثیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے درس بخاری کا اہتمام ہی اس لیے کیا ہے، میری خواہش تھی کہ یہ درس بخاری مجھے کرنے کا موقع ملے، تاکہ براہ راست آپ سمجھیں کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے الحمدللہ تدبر قرآن بھی 2-3 سال کے اندر مکمل کیا، پوری قرآن کی تفسیر ذکر کی، اس میں بھی بہت ساری باتیں ڈسکس کی، اور اب یہ درس بخاری شریف بھی چل رہا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ تو حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں اس کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے تو انشاءاللہ سرخرو رہیں گے اور بہت ہی آپ کو کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اچھا، اب یہ ایک تھوڑی سی وضاحت کے بعد پھر میں اگلی حدیث کی طرف آتا ہوں کہ ہوتا دیکھیں یہ ہے ہمارے ہاں کہ میں جب ریکارڈنگ کرانے آتا ہوں اپنے بخاری شریف کی، تو میں ایک دن میں 3 ہم 4 5 پروگرام ریکارڈ کراتے ہیں، کیونکہ شوٹس مسلسل چل رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات 5-6 دن کا گیپ ہوتا ہے، تو وہ ذہن میں نہیں رہتا کہ کون سی حدیث بیان کی تھی اور اب کون سی کرنی ہے، بعض اوقات یہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ 74 نمبر حدیث بیان کرنے کے بعد پھر 75, 76, 77, 78 یہ 4 حدیثیں مجھے ذہن میں نہیں رہی، اور میں 79 پر آ گیا۔ میں نے وہ کھول کے دیکھا تو مجھے ایسے ہی یاد آیا کہ میں نے اب 79 کرنی ہے، تو میں 79 پر آ گیا، اور بیچ کی 4 حدیثیں نکل گئیں۔ اس مختصر وضاحت کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 88 نمبر حدیث ہم نے ذکر کی ہے، لیکن چونکہ 4 حدیثیں پیچھے کی نکل گئی تھیں تو میں اب ان 4 کو پہلے لے لیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ 89 حدیث نمبر سے آگے چلیں گے، تاکہ ہمارا بیچ میں ربط بالکل ٹوٹے نہیں، یہ حدیثیں ہو جائیں پھر بعد میں ہو سکتا ہے خود میرے ذہن میں نہ رہیں۔ تو 75 نمبر حدیث کے اوپر ہم آئیں گے۔ اس کے لیے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا باب کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اس سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اس پہ تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، گلے ملے، سینے سے لگایا، اور آپ نے دعا کی اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا۔ یہ حدیث آگے بھی آئے گی، اس میں بس اتنے الفاظ ہیں، لیکن وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کس نے رکھا؟ تو بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ اس وقت سرکار بہت خوش ہوئے آپ کی خدمت پر، اور ان کو گلے سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا یعنی قرآن عظیم کا علم سکھا دے۔ تو میں اس حدیثوں کو ملا کر پھر اس میں انشاءاللہ ہم درس کریں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ بزرگوں کی خدمت کرنے میں بہت اجر و ثواب ہے، بڑا مقام ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ممکن ہو سکے آپ علماء کی خدمت کریں، فقہاء کی خدمت کریں، اسی طرح جو واقعی باعمل پیر حضرات ہیں، مشائخ ہیں، ظاہر باشرہ بھی ہو، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، صاحب علم بھی ہوں، اور اپنے متبعین کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوں، انہیں نیکی کی طرف مائل کرتے ہوں، ایسا اگر آپ کو بزرگ مل جاتا ہے اس دور میں
وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کی جتنی دعا آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی اعتدال کے ساتھ، جیسے ہم آپ کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا حاصل کرنے کے مطلب جذبے میں آپ دیگر شرعی قیودات کو نہ فراموش کر دیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ ان کا دل بھی خوش کریں تو صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس میں بھی بعض اوقات ریاکاری کا عنصر آ جاتا ہے کہ ہم بعض اوقات نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان بزرگ کی خدمت کرو تو ان کی صحبت میں نمبر بن جائیں گے، یہ سب کے سامنے میری تعریف کر دیں، میری پیٹھ تھپک دیں، مجھے اپنے قریب بٹھا لیں، کوئی تحفہ نکال کر مجھے دے دیں. یہ ہم لوگوں کی بعض اوقات خواہشیں ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اخلاص بعض اوقات تو دور دور تک نظر نہیں آتا، یعنی باقی نہیں رہتا، اور بعض اوقات ہوتا ہے تو بہرحال مکس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی ہے لیکن یہ دنیاوی فائدے حاصل کرنا بھی مقصود ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ایک اچھا کام کریں تو صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی تعریف نہ چاہیں. اگر کوئی کر لے تعریف بہرحال آپ کے چاہے بغیر تو ایک الگ بات ہے، اور آپ کے چاہے بغیر اس تعریف سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. لیکن اولاً یہ منصوبے بنانا کہ یار میں کیسے ان کی کوئی خدمت کروں تو تعریف جملے نکلے، پھر سب لوگوں کے اندر مجھے مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے اور میں ان کے قریب ہو جاؤں. قریب ہوں گے تو بڑے مزے آئیں گے، کیونکہ جہاں بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ مرکزی نگاہ بنتے ہیں، تو جو مرکز نگاہ بنتے ہیں تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھی خود بخود بن جاتے ہیں، انہیں بھی حظ نفس حاصل ہوتا ہے. جہاں جا رہے ہیں لوگ گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں تو جو ساتھ جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی متبعین بھی ان کے جو قریب والے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو مزے بہت آتے ہیں. ویسے کسی بزرگ کی اگر آج کل کے دور میں صحبت مل جائے، بزرگوں کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھتے ہیں تو یہ متبعین بھی کھا رہے ہیں بیٹھ کے، زبردست کھانے، عزت مل رہی ہے، اچھے مقام پہ بٹھا رہے ہیں. وہ باہر کی وزٹ پہ جا رہے ہیں تو باہر بھی جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پورے ادھر ادھر، تو بڑے مزے ہوتے ہیں. تو یوں معاذ اللہ مزوں کے لیے اگر کوئی کرے گا تو مزے تو حاصل ہو جائیں گے، پھر آخرت کا ثواب تو نہیں حاصل ہوگا. اس لیے کسی بزرگ کی صحبت حاصل کرتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے بھی اخلاص کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اعتدال ہو، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے، اور پھر بزرگ کی خدمت بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اچھا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرماتے ہیں مجھے سینے سے لگایا، یعنی نبی کریم دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دمن مانا ہوتا ہے ملا لینا، دو چیزوں کو ملانا. گویا کہ ایک معانقہ لفظ بھی آتا ہے اس کے، عانقہ یعانق معانقتن مانے گلے ملنا باہم، اور یہ دمن مانے ہوتا ہے دو چیزوں کا باہم مل جانا. تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سینے سے لگایا، اس کا مطلب سینے سے سینہ ملا، وہی گلے ملنا. اس سے معلوم ہوا گلے ملنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، سنت ہے، اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے. اگر اس میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کوئی ناجائز معاملہ نہ ہو، ناجائز سوچ فکر نہ ہو، تو گلے ملنا بالکل سنت کریمہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب کسی ایک مقام پہ کسی ایک فعل کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، یہ اس کے جواز کی دلیل ہے. اب وہ عمل آپ کہیں پر بھی کریں گے بالکل جائز ہوگا. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مصافحہ کرنا ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہاتھ ملانا سنت ہے. اب وہ ہاتھ آپ چاہے مطلب کسی سے ملاقات کے وقت ملائیں، جاتے ہوئے ملائیں، نمازوں کے بعد ملائیں، تو نفس مصافحہ ہاتھ ملانا یہ تو سرکار سے ثابت ہے، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا. ایسے ہی گلے ملنا جب سرکار سے ثابت ہو گیا، اب چاہے اب عید بقرہ عید میں گلے ملے یا اس کے علاوہ گلے ملیں، گلے ملنا تو سنت کریمہ ہے نا. آپ کوئی کہے اس موقع پر کیوں مل رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا اور آپ نے اس عمل کے سلسلے میں کسی وقت کی قید نہیں لگائی، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ اس کا مطلب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں گلے ملنا سنت تو ہے لیکن عید اور بقرہ عید کے بعد نہ ملے. بھئی کیوں نہیں ملے وہ آپ بتائیں. بھئی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ملے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے بھئی ثابت نہیں ہے، نبی کریم نہیں ملے، تو نہیں ملے تو اس سے کیا ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے؟ اگر منع فرمایا تو ٹھیک، منع نہیں فرمایا تو آپ کا ایک عمل چاہے وہ عید بقرہ عید کے بعد نہ ہو، وہی اس عید بقرہ عید کے بعد گلے ملنے کے جواز کی دلیل بن جائے گا،
اور یہ معاذ اللہ کوئی بدعت نہیں بلکہ عین سنت رہے گا، کیونکہ بدعت تو کہتے ہی اس کو ہے جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، اور یہاں تو سرکار کا عمل موجود ہے۔ اگر آپ یہی قاعدہ قانون بنا لیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ عمل کیا ہو تو پھر ہم کریں گے، یعنی اس خاص موقع پر بھی کیا ہو تب کریں گے، تو پھر تو بڑے پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ آج کل ہمارے ہاں دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، نئے نئے رسومات ہیں، اس طرح تعلیم کے جو طریقے ہیں، کاروبار کے طریقے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام طریقے اپنائے تھے؟ نہیں اپنائے تھے، یقینی سی بات ہے، لیکن چونکہ کاروبار کرنا سرکار سے ثابت تو کاروبار سنت، شادی کرنا سرکار سے ثابت، شادی کرنا سنت۔ اب انداز بدل گیا، مواقع بدل گئے، تاریخیں جو رکھی جاتی ہیں وہ اگر بدل گئیں، کوئی اور دن میں رکھ لی تو کیا ہو گیا؟ تو جب یہ تمام کام جائز تو پھر یہ بھی جائز۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عید بقرہ عید کے بعد معانقہ کرنا، گلے ملنا جو مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے، اس کو بدعت کہنا، اس کو غلط کہنا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حدیث پاک نقل کر دی گئی ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثی کتاب مرتب کی ہے مسند امام احمد کہلاتی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس بھی معاملے کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عید بقرہ عید کے بعد معانقہ مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں، میجورٹی ہماری جو مل رہی ہے گلے، اور اسی طریقے سے وہ عمل چونکہ سرکار سے بھی ثابت ہے اس لیے اس کے سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عید کے بعد سنت نہیں ہے، مستحب تو رہے گا کہ عمل سرکار سے ثابت ہے، مستحب ہے، سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے سنت، لیکن اس کو پھر یہ کہنا کہ یہ ناجائز ہے یا بدعت کہنا اور اس کو پھر گمراہی اور پھر اس کو جہنم میں داخلے کا سبب بتانا، یہ معاذ اللہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے، یہاں پر وہ حدیث تو خیر موجود نہیں ہے، آپ نے شاید فرمایا کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جو دعا زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، یہ ہے مستجاب الدعوات۔ لہٰذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا بھی ضرور درجہ قبولیت حاصل کرے گی۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ